الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ محترم بزرگوں، ملت کے عالموں، اماموں، خطیبوں اور امت کے دانشوروں، جے پور میں اس وقت اس مسجد میں اس راجستھان کا ایک مختصر سا کریم طبقہ، منتخب طبقہ موجود ہے۔ اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے گھر کی حیثیت اسلامی نظام میں ایسی ہے جیسے جسم میں دل کی حیثیت ہے۔ کسی حکومت کے نظام میں جو حیثیت ایوان مملکت کی ہوتی ہے، مسلمان معاشرے میں اور مسلمان ریاست میں وہ حیثیت مسجد کو حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے اور اسلامی ریاست کا عمل شروع ہوا تو سب سے پہلے وہ سینٹر قائم کیا گیا جس کے ذریعے سے سارے ملی مسائل طے ہونے تھے، وہ مسجد تھی، مسجد نبوی۔ آج جو 1450 سال سے لگ بھگ مسلمانوں کے قلب کا مرکز ہے اور جہاں لوگ جا رہے ہیں جھوک در جھوک اور فردن فردن اس نیت سے کہ روضہ اطہر پہ حاضری دیں اور مسجد نبوی کی انہیں نمازیں مل جائیں، تو وہ یہ بات اب بھول چکے ہیں کہ یہ مسجد نبوی اسلامی نظام کا مرکز تھی۔ اب تو وہ صرف صلاۃ و سلام کے لیے جاتے ہیں، مسجد کی نماز کے لیے جاتے ہیں، اور یہ بالکل قلب ماہیت ہے۔ مسجد کا جو اصل مقام تھا وہ بھلا دیا گیا، جو اس کا اصل پیغام تھا وہ بھلا دیا گیا۔ مسجد سے ذہن سازی ہوتی تھی، مسجد میں امت کی تیاری ہوتی تھی، مسجد میں کام کا رخ متعین ہوتا تھا، مسجد میں نظام بنتا تھا، مسجد کے ذریعے سے سوسائٹی میں نافذ کیا جاتا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے اور رہے گی کہ مسجد کو وہی حیثیت حاصل ہو۔ بہت سی مسجدوں کے امام بھی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ مسجد 5 وقت کی نماز کی جگہ ہے اور کہیں کہیں تعلیم کا بھی حلقہ مسجد میں لگ رہا ہے، بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے، ناظرہ پڑھایا جا رہا ہے، کہیں پر حفظ کا شعبہ کھلا ہوا ہے، کہیں تبلیغی جماعتوں کی آمد و رفت ہے۔ مسجد صرف اس دائرے میں منحصر ہو کے رہ گئی۔ مسجد میں مقدمے نہیں آ رہے ہیں، جج نہیں بیٹھ رہا ہے، فیصل مقدمے نہیں ہو رہے ہیں، مسجد میں شورا کا امت کے سلسلے میں کوئی نظام نہیں ہے، مسجد میں کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے، مسجد میں تمدن کے نقش و نگار تیار نہیں کیے جا رہے ہیں، مسجد میں تعلیمی نصاب و نظام نہیں بنایا جا رہا ہے۔ یہ سب مسجد کی حیثیت سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں پورا نظام مملکت کا، حکومت کا، سیاست کا، تمدن کا، تعلیم کا، تربیت کا، دعوت کا، تبلیغ کا طے پاتا تھا، اور مسجد گورن کرتی تھی پوری سوسائٹی کو۔ کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا تو لوگ بھاگتے تھے مسجد کی طرف، مسجد میں مقدمہ حل ہوگا، اس لیے کہ مسجد کا جو امام ہوتا تھا وہ 2 رکعت کا امام نہیں ہوتا تھا، وہ ملت کا امام ہوتا تھا۔ وہ فوج کا کمانڈر ہوتا تھا، وہ مختلف شعبے جات کا ڈائریکٹر ہوتا تھا، وہ مینیجر ہوتا تھا، وہ گورنر ہوتا تھا،
بلکہ اگر آپ اس کو وزیر اعظم کہیے یا صدر جمہوریہ کہیے تو مرکزی مسجد کا جو امام ہوتا تھا اس کی وہ حیثیت ہوتی تھی، دیگر مساجد کے امام کی، گورنروں کی حیثیت ہوتی تھی، منسٹر کی حیثیت ہوتی تھی۔ تو مسلح کا جو امام تھا وہ زندگی کی مشین چلاتا تھا، پورے معاشرے کو چلاتا تھا، وہی مرجع بنتا تھا۔ یہ بات ضمناً میں نے کہہ دی کیونکہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں اور مسجد میں بات ہو رہی ہے، اس لیے یاد دہانی کی خاطر یہ بات عرض کر دی گئی، خاص طور پر جو مسجد کی کمیٹیاں ہیں اور مسجد کے متولی صاحبان ہیں اور مسجد کے ائمہ ہیں اور مسجد کے خطباء ہیں، انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مسجد کا نسب صحیح ہو، وہ چاہتے ہیں کہ مسجد نبوی سے ان کا رشتہ ہو اور ذات نبوی سے ان کا تعلق ہو، تو اپنی مسجد کو انہیں چینج کرنا پڑے گا، ورنہ ان کا رشتہ کمزور پڑ جائے گا اور ممکن ہے کہ ٹوٹ جائے، ممکن ہے کہ مسجد نبوی سے رشتہ ٹوٹ جائے اور کمزور پڑ جائے، یہ تو واقعہ ہے۔ تمام مسجدوں کا ربط بہت کمزور ہو چکا ہے، یہاں تک کہ خود آج کے دور میں مسجد نبی اور مسجد نبوی اور مسجد حرام کا رشتہ بھی اس کے نظام سے ختم ہو چکا ہے۔ وہاں پر بھی اب صرف نماز کی دوڑ ہے اور زیارت کی دوڑ ہے، یہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا جو اصل بن گیا ہے۔ بہرحال آپ حضرات سے مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اتارا، جو کتاب اتاری، جو آیتیں نازل فرمائی، ان کی حیثیت ایک معجزے کی تھی، ایک میریکل۔ تو میریکل جب وجود میں آتا ہے کہ لوگ مبہوت ہو جاتے ہیں، ہکا بکا ہو جاتے ہیں، تو قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو سن کر لوگ مبہوت ہو جائیں، ہکا بکا ہو جائے، حیران ہو جائے۔ اس کا اصل موضوع یہ ہے، قرآن ایک معجزے کے اعتبار سے عطا کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دی گئی بطور معجزہ، ید بیضا دیا گیا بطور معجزہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ دم، وہ پھونک دی گئی جس کو معجزے کی حیثیت عطا فرمائی گئی، وہ بول دیا گیا، مردے کو مخاطب کرتے ہیں قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، تو مردہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہ معجزہ دیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا وہ معجزہ دیا گیا کہ پہاڑ پھٹا، اونٹنی نمودار ہوئی۔ ناممکنات میں سے ایک چیز کو ظاہر کیا گیا کہ اس پر کسی کو قدرت نہیں ہے، ہر انسان بے بس ہے، ہر طاقت بے بس ہے، اللہ وہاں اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ تو جیسے حضرت صالح علیہ السلام کو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی ملی بطور ایک معجزے کے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی اور ید بیضا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ پھونک عطا فرمائی گئی، وہ بول عطا فرمائے گئے، وہ لمس عطا فرمایا گیا جو اعجازی شان رکھتا تھا۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے تو بہت سے معجزے دیے گئے جو آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ تھے۔ کنکریاں آپ کی کے دست مبارک میں تسبیح پڑھ رہی ہیں، گزر رہے ہیں تو شجر و حجر آپ کو سلام کر رہے ہیں، ایک اشارہ ہو رہا ہے اور چاند کے دو ٹکڑے ہو رہے ہیں، اور اونٹنی آپ سے آ کے شکایت کر رہی ہے، استوان حنانہ سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور کیا کیا کتابیں بھری پڑی ہوئی۔ تو جہاں تک حضور پاک علیہ السلام کے معجزات کا تعلق ہے، بہت ہے۔ دلائل النبوہ کے نام سے جو کتابیں محدثین نے لکھی ہیں وہ حضور کے معجزات پر مشتمل ہیں، اور اگر آپ اردو میں مطالعہ معجزات نبوی کا کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سیرت النبی کی 3 جلد کافی ہے۔
علامہ شبلی نعمانی نے 2 جلدیں تیار کی اور سید سلیمان ندوی نے بقیہ جلدیں تیار کی، جن میں تیسری جلد خاص طور پر معجزے سے بحث کرتی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ جو آپ کی دائمی اور عالمی نبوت کے لیے دیا گیا وہ قرآن ہے۔ اور قرآن کا یہ معجزہ چونکہ پوری انسانیت کے لیے دیا گیا ہے، پوری دنیا کے لیے دیا گیا ہے، ہر دور کے لیے دیا گیا ہے، تو اسے اسی طرح پیش کرنا ہے۔ مسلمانوں کا بڑا ظلم ہے، بڑی جہالت ہے، بڑی جہالت اور بڑا ظلم ہے کہ قرآن کی اعجازی حیثیت ختم ہو گئی۔ اب آپ قرآن کو ایک کلاسیکل بک کی طرح پڑھ رہے ہیں، ایک روایتی کتاب کی طرح پڑھ رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، جیسے اور لوگوں کے ایمان ہے بھائی اپنی اپنی کتابوں پر، ہمارا ایمان قرآن پر ہے۔ کوئی تورات کو مانتا ہے، کوئی انجیل کو مانتا ہے، کوئی وید کو مانتا ہے، کوئی گیتا کو مانتا ہے، کوئی زندوستہ کو مانتا ہے، تو یہ ہمیں سے بہت سے لوگوں کے پاس کتاب ہے، ہمارے پاس قرآن ہے۔ اور ہم قرآن کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ لوگ اپنی اپنی کتابیں پڑھتے ہیں۔ معاملہ اس طرح کا ہے جیسے لگتا ہے کہ برابر برابر ہو، جیسے لگتا ہے کہ بھائی بس ایک مذہبی کتاب ہے اور ہماری ہے۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، ابلیسی مغالطہ ہے، شیطانی مغالطہ ہے، کیونکہ ابلیس اور شیطان یہ نہیں چاہتے کہ یہ معجزہ سامنے آئے، دنیا کی اقوام کے سامنے اس معجزے کا تعارف کرایا جائے، نہیں چاہتے۔ باطل نظام کے پروردہ اور طاغوتی نظام کے چہلے اور اس کے ذمہ دار یہ نہیں چاہتے، وہ نہیں چاہتے تو ہم بھی نہیں چاہتے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ بڑا حادثہ ہوا ہے جناب، اور یہ بہت طویل حادثہ ہے۔ قرآن کو پیش کرنا ہے اسی طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا اس وقت کے کفار و مشرکین و ملحدین کے سامنے، صحابہ نے پیش کیا تھا، اور قرآن کا یہ اثر پڑتا تھا، اس کا جو اعجاز ہے، معجزے ہونے کی جو طاقت ہے کہ بڑے بڑے کٹر اسلام دشمن پگھل جاتے تھے، تڑپ جاتے تھے، مضطرب ہو جاتے تھے، اسلام لانے پہ مجبور ہو جاتے تھے۔ اس کتاب میں ایسی طاقت ہے، لیکن اگر آپ کسی طاقتور چیز کی طاقت نکال دیں، اسے پھسپھسا کر دیں، تو پھر یہ تو آپ کا جرم ہے۔ ایک کتاب دی گئی تھی اس لیے کہ وہ عمر ابن الخطاب جو تلوار لے کر گھر سے نکلے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دینا ہے، نعوذ باللہ، اور راستے میں انہی کے خاندان کے ایک فرد نے ان سے یہ کہا کہ تم جس کا خاتمہ کرنے چلے ہو اس کا دین تو تمہارے گھر میں پہنچ چکا ہے، تم ان کی بات کیا کرتے ہو، اپنے گھر کی خبر لو۔ بہن مسلمان ہو چکی تھی، بہنوئی مسلمان ہو چکے تھے، بالکل تن تنا کے پلٹے کے میرے گھر میں خفیہ دور تھا، خفیہ طور پر عمل چل رہا تھا، ابھی اس طرح سے بات سامنے نہیں آئی تھی، اور حضرت عمر کو تو بہرحال ابھی اس کا علم نہیں تھا کہ ان کے گھر کے اندر یہ معجزہ داخل ہو چکا ہے۔ تو گھر پلٹے تھے اور سب جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے دروازہ پٹکا اور کس طرح دروازہ بہنوئی نے کھولا اور پھر کس طرح ان پر پل پڑے، اور بہن بچانے کے لیے آئی تو ان پر بھی تھپڑ رسید کر دیا، اور اس کے بعد چونکہ بڑے دانا تھے، زیرک تھے، اگرچہ بڑے کٹر تھے، بڑے سخت مزاج کے تھے، تو بہن کو جب دیکھا کہ چہرے سے خون بہ رہا ہے تو تڑپ گئے۔ پھر وہ بھائی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بیدار ہو گیا، اور اب معذرت خواہانہ انداز میں پوچھنے لگے اپنے تنتنے کے ساتھ کیا پڑھا جا رہا تھا۔ بہن نے کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ دکھاؤ مجھے۔ آپ کے ہاتھ میں اس طرح نہیں دیا جا سکتا، آپ ناپاک ہیں، پہلے غسل کیجیے۔ اب وہی عمر جن کا اس طرح سے غصہ تھا کہ قابو میں نہیں تھے، وہ اب غسل بھی کرنے جا رہے ہیں۔
غسل کرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں جو اس وقت کا صحیفہ دیا گیا وہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں تھیں. بس ان آیتوں کو پڑھنا تھا. وہی معجزے کا اثر ظاہر ہوا. معجزے کا اثر آیتوں کا پڑھنا تھا کہ تڑپ گئے, چیخ پڑے بے ساختہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اندر سے یہ صدا اس طرح نکلی جیسے فوارہ ابلتا ہے, اب اس کو روک نہیں سکتے. اور خباب گھر میں چھپے ہوئے تھے جو قرآن پڑھا رہے تھے, وہ اب باہر آئے. پہلے تو ڈر کے چھپ گئے تھے کہ دیکھو آج کیا ہوگا. باہر آئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ الحمدللہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوئی. اللہ سے دعا کی تھی آپ نے. دعا کرتے کرتے نوبت یہاں تک آئی تھی کہ اللہ ابو جہل اور ان کو دونوں کو یا پھر کسی ایک کو تو اسلام کی توفیق دے دے. تو اللہ نے عمر کے حق میں یہ دعا قبول فرما لی. قرآن کی تاثیر سے یہ عمل ہوا, حضور کی تاثیر سے نہیں ہوا. قرآن پڑھنے سے چینج پیدا ہوا اور اتنا زبردست ہوا کہ عمر اسے دبا نہیں سکے. تو پہلے ابن عمر دوسی دوست قبیلے کے سردار تھے, مکہ مکرمہ آئے تو لوگوں نے پروپیگنڈا مہم کی بنیاد پر یہ کہا کہ ارے محمد کے قریب نہ جانا, وہ تو جادو سیکھ گئے ہیں, جادو کر دیتے ہیں, تو پھر گھر واپس بھی نہیں جا سکو گے. سردار سمجھدار شاعر نکتہ سنج پروپیگنڈے سے اتنا متاثر ہوئے کہ کانوں میں روئیاں ٹھونس لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کے بول کانوں میں پڑ جائیں. لیکن واچ کرتے رہے, محمد کو آتے جاتے دیکھتے رہے اور متاثر ہوتے رہے کہ بھائی یہ تو شخص جو ہے, اس شخص کا وجود, اس شخص کا چہرہ, اس کی رفتار و گفتار, ہر چیز اس کی دلیل ہے کہ یہ بے انتہا بلند و بالا انسان ہے. اس کے بارے میں جو الزامات لگائے جا رہے ہیں بالکل غلط ہے, فضول بکواس باتیں کی جا رہی ہیں. جادوگروں کے چہروں پر سیاہی ملی ہوتی ہے, نحوست ٹپکتی ہے ان کے وجود سے, اور محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے تو نور کی پھوار ہے. ضمیر کو چوٹ لگی. اور مغرب کی نماز حضور کعبہ مقدسہ کے سامنے پڑھ رہے تھے, انہوں نے سوچا کہ مجھے سننا چاہیے, کان سے روئی نکالی اور سننا شروع کر. تو وہی ہوا جس سے لوگ ڈراتے تھے کہ جادو ہو جائے گا, جس کو جادو کہتے تھے وہ قرآن کا معجزہ تھا. قرآن دل میں اتر گیا, قرآن نے انہیں اپنا اسیر بنا لیا. ان کے اندر سے بھی یہی صدا نکلی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کتنے واقعات ہیں جو قرآن کی تاثیر سے بھرے ہوئے ہیں, اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ سب سے بڑا ماہر نقطہ ور ولید ابن المغیرہ, جو عمر میں بھی بڑا تھا, تجربے میں بھی جہاں دیدہ تھا, اور نثر اور شعر و شاعری کا بھی ماہر تھا, ذمہ دار اس کے پاس جمع ہوئے تھے اور یہ کہا تھا کہ قرآن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیے جس کو ہم لوگ چلائیں تاکہ قرآن کی نہ چلنے پائے. تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے موقع دیجیے, میں سوچتا ہوں. اس نے سوچنا شروع کیا, بہت غور و فکر کے بعد, بڑے اتار و چڑھاؤ کے بعد. چہرے پر ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا, اور یہ سب خلوت میں ہو رہا تھا, اور جو کچھ خلوت میں ہو رہا تھا قرآن پاک نے اس کی ایسی تصویر کشی سورۃ المدثر میں فرما دی کہ لگتا تھا کہ کوئی کیمرہ لیے کھڑا ہے اور ویڈیو بنا رہا ہے. قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. کیا حالت تھی اس کی, قرآن نے تصویر گری ایسی کر دی کہ وہ خود حیران کہ بھئی مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا, یہ کون کیمرہ لیے کھڑا تھا. آج کے دور میں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی خفیہ کیمرہ کون سا کام کر رہا ہے, لیکن وہاں اللہ میاں کا خفیہ کیمرہ کام کرتا ہے, آج بھی کر رہا ہے, ہمیشہ کرتا ہے. ہم سب کے فوٹو لیے جا رہے ہیں, باتیں نوٹ ہو رہی. لیکن قرآن پاک اس وقت نازل ہو رہا تھا تو جو کچھ ویڈیو تیار کی گئی اسے پیش کر دیا گیا اور اسے ان الفاظ میں پیش کیا گیا
تو جب پیش کیا گیا تو ولید ابن المغیرہ نے اپنے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور پیشانی کی شکنوں کو قرآن کی آیتوں میں پڑھ لیا اور سارے مجمع نے پڑھ لیا. بات جو کہی کیا، ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ جادو ہے، وہ کہیں سے سیکھا جا رہا ہے، کہیں سے اس کو لیا جا رہا ہے. یہاں کا بھی نہیں، مکے والوں میں بھی کوئی ایسا جادوگر نہیں ہے، بڑا خطرناک جادو. پروپیگنڈے کا یہ تھا مسالہ، وہ جسے جادو کہہ رہے تھے زچ بچ ہو کر قرآن یہی کہہ رہا تھا کہ یہ معجزہ ہے. تو جس نے اس کے اعجاز کو سمجھ لیا اس نے سپر ڈال دی اور اسلام قبول کر لیا. اور جو اس طرح کے منفی پروپیگنڈے میں لگا رہا وہ اپنی آنکھوں میں دھول جھونکتا رہا اور پیروں پر کلاڑی مارتا رہا. یہ تھا قرآن کا اثر. قرآن کا یہ اثر آج بھی موجود ہے، لیکن افسوس ہے کہ حافظ قرآن اور امام مسجد اور خطیب منبر اور مفتی دارالافتاء اور مولانا صاحب سب غافل ہو گئے. سب نے قرآن کے اعجاز کے پہلو کو بھلا دیا ہے. قرآن ایک روایتی مذہبی کتاب ہے مسلمانوں کی، اس کو یاد رکھا ہے. یہ بات خلاف حقیقت. قرآن پوری انسانیت کی کتاب، آپ صرف مسلمانوں کی کتاب کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں. قرآن ایک معجزہ ہے، قرآن صرف ایک روایتی کتاب نہیں. اور معجزے کو معجزے کی حیثیت سے پیش کرنا چاہیے. قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف کرایا گیا ہے، 4 مقامات پر آپ کے کام کا اور آپ کے مشن کا تعارف کرایا گیا ہے، تو اس کا تعلق پوری انسانیت سے ہے، کفار و مشرکین کے تمام حلقوں سے ہے. وہ صرف مسلمانوں کے درجہ حفظ اور درجہ ناظرہ سے نہیں. والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ نے الٹریٹ لوگوں میں ایک ایسے نبی کو بھیجا جنہوں نے کسی اسکول مدرسے میں پڑھا نہیں تھا اور وہ سب کے استاد بن گئے، معلم بن گئے. ان کا پہلا کام یہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام تمام انسانوں کو سناتے تھے، غیر مسلموں کو سناتے تھے. اب کوئی محفل غیر مسلموں کے سامنے قرآن پڑھنے کی ہوتی ہے؟ ایک بھی نہیں ہوتی. قرآن کی قرات معجزہ ہے، الفاظ معجزہ ہے، جملے معجزہ ہے اور اس کی ترکیب معجزہ ہے. قرآن پاک کا سیاق و سباق معجزہ ہے، مضامین معجزہ ہے، ماضی کے واقعات کا تذکرہ معجزہ ہے، مستقبل کی پیشین گوئیاں معجزہ ہے، قرآن پاک کے لاز کے ایکٹ معجزہ ہے. اس معجزے کی حیثیت سے قرآن پیش ہی نہیں کیا جا رہا ہے. تو اس کا نقصان یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ قرآن پر جو الزامات اس وقت کافروں کی طرف سے لگائے جا رہے تھے، آج کے اس دور میں وہ الزامات اور زیادہ شدت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں. اس طرح کے مسلمان مغلوب ہوتے چلے جا رہے ہیں. معجزے والا مغلوب نہیں ہوتا. اکیلے حضرت موسیٰ تھے اور ان کے ساتھ بھائی ہارون تھے، اور صرف یہ 2 افراد تھے جن کو وقت کی سب سے بڑی خطرناک طاقت فرعون کے سامنے معجزے کو پیش کرنے اور حق کا اعلان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مأمور فرمایا تھا. ایک ایسے خطرناک قسم کے جلاد بادشاہ کے دربار میں جا کر حق کی للکار لگانا، اپنی موت کو دعوت دینا. لیکن تاریخ کا یہ واقعہ ہے، قرآن پاک میں جا بجا اسے بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت حق پیش فرمائی اور وہ جب غصہ ہوا اور تنتنایا تو کہا کہ موسیٰ نے میں معجزہ لایا ہوں. کہا دکھا معجزہ. جس وقت انہوں نے لاٹھی پھینکی اور اژدہا بن کر وہ آگے بڑھنے لگا تو فرعون سب چھوڑ کے بھاگنے لگا. فرعون جیسی طاقت معجزے سے مغلوب ہو جاتی ہے. پھر کیا بات ہے کہ مسلمان معجزہ رکھتے ہوئے مغلوب ہو رہے ہیں؟ مغلوبیت کا سوال نہیں. صاحب معجزہ غالب آئے گا، لیکن اسی وقت غالب آئے گا جب وہ معجزے کو لیے ہوئے ہوگا. جب موسیٰ کی لاٹھی اس کے ہاتھ میں ہوگی تب وہ کبھی
پتھر پہ مارے گا تو 12 چشمے جاری ہو جائیں گے، اور کبھی بحر احمر کی آبنائے پر مارے گا تو چوڑا چکلا راستہ وجود میں آ جائے گا. یہ سب ہوگا اس معجزے سے. لیکن جب معجزے کا ادراک ہو، معجزے کا شعور ہو، معجزے کا احساس ہو، معجزے کی طاقت کے ساتھ آپ اپنے کو طاقتور سمجھ رہے ہوں، ورنہ پھر جو مخالفانہ مہم ہے وہ غالب آ جائے گی. اور جو مخالفانہ مہم تھی اس دور میں جتنی شدت کے ساتھ، آج اتنی شدت سے نہیں. قرآن پاک میں فرمایا گیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. کافر یہ کہتے ہیں آپس میں قرآن مت سننا، مت سننا، جادو ہو جائے گا. اور اگر پڑھا جا رہا ہو تو تم لوگ غل مچانا، شور مچانا، ہلڑ کرنا کہ آواز کان میں نہ پڑے، شاید تم غالب آ جاؤ. وہاں یہ بات چل رہی تھی. آج تو ماشاءاللہ میلاد کا آپ جلسہ کرتے ہیں، بڑے بڑے ہارن لگاتے ہیں، تمام غیر مسلم آپ کی تلاوت سنتے ہیں اور سب آپ کی اذان سن رہے ہیں، اور کسی پر حضرت عمر کا اضطراب طاری نہیں ہو رہا ہے، کوئی بھی طفیل ابن عمرو دوسی کی مثال نہیں بن رہا ہے. ہوا کیا ہے؟ کیا قرآن کی بیٹری چارج نہیں ہو رہی؟ کیا اللہ میاں کی طاقت فیل ہو گئی؟ کیا اسلام آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا ہے؟ ہوا کیا ہے بھائی؟ امت کے اندر سے اعجاز کا شعور ختم ہو گیا ہے، اور امت بحیثیت ایک میریکل اور ایک معجزے کے قرآن کو پیش نہیں کر رہی ہے. یہ طے شدہ بات. صورتحال کو بدلنا پڑے گا. قرآن کی تلاوت بہترین آواز میں غیر مسلم مجموعوں میں سنانی ہوگی، اس کا ترجمہ بتانا ہوگا، مطلب سمجھانا ہوگا. جن کی مادری زبان تھی تو وہ تو ڈائریکٹلی سمجھتے تھے تو مرغ بسمل کی طرح تڑپتے تھے، یا سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، سننا ہی نہیں تو ہلا ہنگامہ کرتے تھے. لیکن جب سنتے تھے تو تڑپتے تھے، بلکتے تھے، لگتا تھا دل میں چھید ہوا چلا جا رہا. یہ جو بات تھی الحمدللہ آج بھی ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے انہوں نے اس کی جان نکال دی، انہوں نے اس کی اعجازی طاقت کو افسانہ بنا دیا. اب مدرسوں کے شعبہ تفسیر کے تخصص کے طلباء کو قرآن کے اعجاز کی کلاسیکل نکات سمجھائے جاتے ہیں، اور یہاں یہ فرمایا جا رہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن سنانا ہے، پورے مجمع کو، تمام انسانوں کو سنانا ہے. اس لیے قرآن دیا گیا، صرف مسلمانوں کو مسجدوں میں نہیں سنانا ہے. اور ظاہر ہے کہ سنانا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بہترین قرأت کے ساتھ، بہترین تجوید کے ساتھ، جو اس کا صحیح لب و لہجہ ہے اس میں سنانا ہے، کیونکہ اس کی تاثیر اس کے ساتھ جڑی. آپ اس کو اگر کسی گانے کو، کسی نغمے کو آپ بالکل نصب کی طرح پڑھیں تو اس کی جان نکل جائے گی. کسی پھول کی ایک ایک پنکھڑی جدا کر دیں اور کہیں لیجئے پھول آپ کی خدمت میں پیش ہے، تو وہ پھول نہیں ہے صاحب، وہ تو بکھرے ہوئے اجزاء ہے. اس کو اسی طرح پیش کرنا پڑے گا. تو ایک تو کام یہ ہوا کہ قرآن کو پیش کرنا ہے، ایک نیا کام ہوگا کیونکہ ایک عرصے سے چھٹا ہوا ہے. لیکن مسلمانوں کو ہمت کرنا چاہیے، اب یہ کام کرنا چاہیے. غیر مسلموں کے بیچ میں قرآن کو سنانا ہے. شاید آپ نے کہیں سنا ہو یا پڑھا ہو کہ فرانس کا ایک بڑا گلوکار، بہت ترقی یافتہ، اس نے کہیں گزرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت سنی تو ٹھٹک کے کھڑا ہو گیا، کان لگا دیا اس نے. کہنے لگا کہ صاحب آج کل کی دنیا میں جو میوزک کی دھنیں تیار کی جا رہی ہیں انٹرنیشنلی بنیادوں پر، یہ تو اس کے مطابق ہے، بلکہ
کہ اس سے بھی زیادہ فائق، تو وہ حیران تھا کہ یہ کون سا گانا ہے. اب وہ پریشان ہوا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب حیدرآباد کے، فرانس میں رہے پوری عمر، اور بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور غیر مسلموں میں ان کا بڑا کام ہے، اور وہ حلقہ ان سے متاثر رہا، قریب رہا، ان کے پاس آتا رہا. تو یہ شخص بھی ڈاکٹر حمید اللہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ صاحب میں نے اس طرح کی چیز سنی، میں حیران ہوں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ قرآن پڑھ رہا تھا. قرآن کیا ہوتا ہے؟ 1450 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو اللہ کی طرف سے اتارا گیا تھا، یہ اللہ کی کتاب ہے جو پڑھی جا رہی تھی. تو وہ حیران کے ساتھ، یہ پرانی چیز ہو ہی نہیں سکتی. جو لیٹسٹ سانگ ہے، جو لیٹسٹ میوزک میں عالمی طور پر ترقی یافتہ جو نغمگی دریافت کی گئی ہے، یہ تو اس سے بھی آگے ہے. دنیا میں جو میوزک کے فن ہیں اور آرٹ کالجز میں خاص طور پر اس ڈپارٹمنٹ پہ پڑھائے جاتے ہیں، جن پر بڑے بڑے ریسرچ ہوئے ہیں، تو لیٹسٹ ریسرچ جہاں تک پہنچ سکا ہے، یہ تو اس سے آگے کی چیز لگ رہی. تو بہرحال ڈاکٹر صاحب نے اس کو سمجھایا. پھر اتفاق سے ایک موقع پر اس نے کسی قاری کو یہ پڑھتے ہوئے سنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اس نے کہا یہاں تو کوئی فالٹ ہو رہا ہے. کہنے لگا صاحب یہ تو ٹوٹ رہا ہے، یہ میوزک کے جو اس اصول کے مطابق بات تھی وہ اب گڑبڑ ہو رہی. تو یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے جو گاڈ ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو پھر یہاں کیسے قاعدہ ٹوٹ رہا ہے؟ وہ حیران. اس نے یہ کہا کہ صاحب میں نے سنا، آپ کہتے ہیں کہ قرآن ہے اور اللہ کا کلام ہے، لیکن میں نے ایک شخص کو پڑھتے سنا تو اس میں تو گڑبڑ. تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا؟ اس نے بتایا کہ اس طرح سے سنا. اور یہ قاری کی غلطی ہے، قاری نے غلطی کی. اصل میں یوں ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. یا اس طرح اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اس نے کہا اب بالکل صحیح ہو گیا. اس نے کہا صاحب یہ بالکل یہ میوزک کے جو آخری لیٹسٹ قاعدے اور اصول ہیں ان کے مطابق ہو گیا. فرمایا کہ اصل یہی ہے، قاری نے غلط پڑھا، کیونکہ جب وقت کیا جائے گا تو افواجہ پر ٹھہر جائیں گے اور فسبح کو الگ پڑھیں گے، اور جب ملا کر پڑھیں گے تو افواجن کا جو کی تنوین ہے اسے ظاہر کریں گے. یہ اس نے ظاہر نہیں کی تھی. تو جو اصول ہیں میوزک کے، جو اصول ہیں ان کے خلاف پڑھ رہا، جس سے یہ بات ثابت ہوئی. جو بات میں ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بات ثابت ہوئی کہ قرآن کی نغمگی بھی عالمی ہے، وہ بھی معجزہ ہے. الفاظ معجزے ہیں، جملے معجزے ہیں، قرات معجزہ ہے، تجوید معجزہ ہے، نغمگی معجزہ، صوتیت معجزہ، موسیقیت معجزہ. لیکن اس کو جب پیش کیا جائے، صحیح طور پر پیش کیا جائے، تو تلاوت کا پہلے اثر پڑے گا. پھر ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اب اخلاق، آداب، سلیقہ مندی، تربیت، روحانیات اور اچھے تعلقات اور مٹھاس اور جاذبیت اور کشش اعمال کی اور اخلاق کی، یہ تزکیہ ہے. تزکیوں کو لوگوں نے مخصوص کر دیا تصوف کے نام سے، اور تصوف کے حلقے بنا لیے اور خانقاہ بنا لیے، اور خانقاہ میں چند مرید بیٹھ گئے اور الا اللہ کے نعرے لگا دیے، سمجھے تزکیہ ہو گیا. یہ سب وسیع چیزوں کو کم کرنے، ناقص بنانے، چھوٹا بنانے، گھیرنے
پاک علیہ الصلوۃ والسلام تزکیہ فرما رہے تھے کافروں کا، مشرکوں کا، تمام انسانوں کے تزکیے کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا گیا تھا۔ قرآن کا تعارف کرانا، قرآن پیش کرنا، تزکیہ فرمانا، ایمان کی دعوت دینا اور قرآن سمجھانا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن سمجھانا، پھر حکمت اور دانشمندی کی باتیں بتانا، ایسی دانشمندی کہ ایک فرد کی زندگی سے لے کر ایک بڑی سے بڑی ریاست کے اعلیٰ ترین عہدوں پر جو لوگ متمکن ہیں ان کو کس طرح سے معاملات کرنے، سب کچھ اتنی تفصیل سے، اتنی جامعیت سے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں مکتب میں پڑھائی جا رہی، مدرسے میں پڑھائی جا رہی، وہ بھی اس تناظر میں نہیں پڑھائی جا رہی، تزکیے کے تناظر میں نہیں پڑھائی جا رہی ہے۔ وہ تعلیم کا ایک نصاب ہے جیسا تیسا، اس کو لے کے چلا جا رہا ہے۔ تو بہرحال بعثت ہوئی تھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، پوری انسانیت کے لیے قرآن اتارا گیا تھا، پوری انسانیت کے لیے۔ آپ پہلے قرآن پیش کرتے تھے اور لوگوں کے اخلاق درست فرماتے تھے، اپنے اخلاق پیش کرتے تھے، قرآن کے پھر مطلب ان کو سمجھاتے تھے، پھر ان کو تہذیب و دانشمندی کی باتیں بتاتے تھے۔ یہ تھا آپ کا نظام۔ اسی نظام کے مطابق مدرسوں کو چلنا چاہیے، اسی نظام کے مطابق اسکولوں کو چلنا چاہیے، اسی نظام کے مطابق ہماری خانقاہیں ہونی چاہیے، اسی نظام کے مطابق تعلیم گاہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو قرآن پاک میں نظام دیا گیا ہے یہ صرف مدرسے کے ملا کے لیے نہیں دیا گیا ہے، پوری انسانی سوسائٹی کے لیے عطا کیا گیا ہے، اور اتنا جامع نظام ہے کہ 4 سبجیکٹ جو بیان کیے گئے ہیں، میں یقین کے ساتھ آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ واشنگٹن سے ٹوکیو تک جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، دنیا کے کسی خطے میں کسی بھی یونیورسٹی کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں جو انسانی زندگی کے لیے اور انسانی علوم کے لیے مفید ہوں، وہ سب کے سب قرآن کے ان 4 سبجیکٹ کے اندر آ گئے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں یا دریا کو کوزے میں، یہ سمندر ہے جو قرآن کے کوزے میں بند ہے۔ اور اسی نظام تعلیم و تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ مدینہ منورہ دنیا کا مرکز بن گیا تھا۔ رومن امپائر فتح، پرشین امپائر فتح، اور سب کا مرکز مدینہ منورہ، اور مدینہ کا مرکز مسجد نبوی۔ تو مسجد نبوی گورن کر رہی تھی ایران پر، گورن کر رہی تھی سیریا پر، ایجپٹ پر اور اسپین تک اور ادھر چائنا تک۔ مسجد نبوی بعد میں دمشق اور کوفہ اور دمشق کا دور بھی آیا، بغداد کا دور بھی آیا، لیکن سب کی نسبت مدینہ منورہ سے جڑی رہی۔ اور جب مدینہ منورہ سے کٹے، مسجد نبوی سے کٹے تو انحراف ہوا، حکومتیں تباہ ہو گئی، زوال آ گیا۔ جو اسلامی دور کی ترقی ہے وہ سب کے سب اسی سرچشمے سے وجود میں آئی ہے۔ تو میں آج کے خاص طور پر اس تناظر میں جس میں پوری دنیا نے دوبارہ حلہ بول دیا ہے اسلام پر، اور اسلام پر بھی نہیں، اصلاً شریعت اسلام، چر جو دنیا کو ہے وہ اسلامی شریعت سے، اور یہ چر کسی سمجھ، کسی مطالعے، کسی غور و فکر کا نتیجہ نہیں ہے۔ بالکل اچھی طرح اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ صرف نتیجہ ہے میڈیا کی شرارتوں کا، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا ایجوکیشن کا میڈیا ہو۔ ایجوکیشن بھی ایک میڈیا ہے، یہ اس کی شرارتیں ہیں، اس کی خباثتیں ہیں، یہ ابلیسی نظام کے نتائج ہیں۔ اور یہ اس لیے موقع ملا ہے کہ امت مسلمہ نے ایک عرصے سے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے، مرکز چھوڑ دیا ہے، اپنے نظام میں انہوں نے دوسروں کے اثرات قبول کر لیے ہیں اور اپنے نظام کو پیش کرنے کی صلاحیت معدوم ہو گئی، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ اپنا مقام حاصل کریں تو ہمیں دوبارہ وہی اسٹریٹجی استعمال کرنی ہوگی جو عہد نبوی میں، عہد خلفائے راشدین میں اور ماں باپ کے اچھے دوروں میں استعمال کی گئی۔ یعنی اسلام کا ہمیں زبردست پیمانے پر تعارف کرانا ہوگا، اور بالخصوص اسلامی شریعت کا۔
آج مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسلامی شریعت کے کسی جز پر بحث چھیڑ دیتے ہیں یا چھڑی ہوئی بحث میں شریک ہو جاتے ہیں. مثلا عورت کے حقوق اسلام میں کیا ہے، یہ موضوع چھیڑا جاتا ہے، شرارت کے لیے چھیڑا جاتا ہے اور الجھاؤ پیدا کرنے کے لیے چھیڑا جاتا ہے. تو جب یہ موضوع چھڑتا ہے تو ہماری طرف سے لوگ جواب دینے آتے ہیں تو وہ اسی موضوع کو زیر بحث بناتے ہیں جو موضوع اٹھایا گیا. عورت کا پردہ، اس پر ظلم ہے. عورت کی آدھی گواہی، یہ ظلم ہے. میراث میں اس کو آدھا دینا، یہ اس پر ظلم ہے. عورت کو توڑ پھوڑ طلاق دے کے جدا کر دینا، یہ اس پر ظلم ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ اسلامی شریعت کے مظالم ہیں، اس لیے کہ یہ آؤٹ آف ڈیٹ دیہاتی شریعت ہے، پرانے دور کی 1400 سال پہلے کی ایک شریعت ہے. آج کے اس ترقی یافتہ اور ایڈوانس دور میں وہی پرانا قانون چلانا غلط ہے. یہ وہ بات ہے جو ہر لا کالج میں کہی جا رہی ہے، ہر لا کالج میں بلا استثناء. جس لا کالج میں آپ چلے جائیے اور پروفیسروں اور ریڈروں اور ٹیچروں کے لیکچر سنیے تو آپ کو لے دے کے یہی نقطہ ملے گا. یہاں سے یورپ تک، یورپ سے امریکہ تک، ادھر سے آسٹریلیا تک، ہر جگہ شریعت جو ہے وہ بوچڑ کھانے میں ذبح کی جا رہی ہے اور اس کا قیمہ بنایا جا رہا ہے، اس کا مذاق بن رہا ہے، کیونکہ اس پر اسی طرح سے ریسرچ کیا جاتا ہے. بکھری ہوئی شکل میں، ٹوٹی ہوئی شکل میں اس کا ٹکڑا لے کر، چتھڑا لے کر اور اس کے رفیع شدہ کسی حصے کو لے کر. اور مشکل یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ بھی اسی شکل میں آ جاتے ہیں بات کرنے، بحث کرنے. جیسے طلاق کا مسئلہ چھیڑا گیا، یہاں پر 3 طلاق کا مسئلہ چھیڑا گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی بحثیں ہوئی اور کس کس طرح بحثیں ہوئی اور چل رہی، جس میں لوٹ پھر کر مسلمانوں کا پہلو کمزور ہو رہا ہے، علماء کے بیانات کمزوری کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں یا ریاکشن اور تیش و شدت کے ساتھ آ رہے ہیں. اس طرح نہیں آ رہے ہیں کہ بات منوا لی جائے، سمجھا دی جائے، مطمئن کر دیا جائے، یہ شکل نہیں ہو رہی. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ پھول کو سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کے زیرہ دانے یا اس کی ایک پتی سے. آپ پورے گلدستے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں گلدستے کے ایک پھول سے. ظاہر ہے کہ یہ عمل نہیں ہو پائے گا جب تک قرآن کو بحیثیت معجزے کے اور قرآن کی شریعت کو بحیثیت معجزے کے نہیں پیش کیا جائے گا، جو ایک جامع نظام کا نام ہے، اجزا کا نام نہیں ہے، بکھرے ہوئے ٹوٹے ہوئے حصوں کا نام نہیں. اس میں سے اگر آپ ایک ٹکڑے کو لے لیتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے کسی مکمل لباس کا ایک حصہ کینچی سے کاٹ کر لاتے ہیں اور آپ اس کے حسن و جمال کی بحث چھیڑ دیں تو نہ وہ لباس صحیح رہ گیا نہ یہ ٹکڑا صحیح رہ گیا. مخمل کے کپڑے کا ایک چتھڑا لے کے آپ آ گئے، اب اس کا تعارف کرا رہے ہیں، آپ اس کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہو پا رہی ہیں. اور اس کے بعد جو لباس تھا اس میں سے بھی جو حصہ نکل گیا، کینچی سے کاٹ دیا آپ نے، دامن کاٹ دیا، گریبان پھاڑ دیا، وہ بھی بدنما ہو گیا. وجہ اس کی یہ ہوئی کہ ایک مکمل خوبصورت و حسین لباس کو جس طرح پیش کرنا چاہیے اس طرح پیش کیا ہی نہیں گیا. ایک سجے سجائے گلدستے کو جس طرح دکھانا چاہیے تھا اس طرح دکھایا ہی نہیں گیا. اسلامی نظام ایمانیات پر، عبادات پر، معاشرت پر، معاملات پر، اخلاق پر، تعلقات پر، سیاسیات پر، نظام حکمرانی پر، تمدن پر، تعلیم و تربیت پر، وغیرہ وغیرہ تمام شعبوں پر جس طرح مشتمل ہے وہ ایک حسین ترین گلدستہ ہے، وہ ایک بڑا مکمل خوبصورت لباس ہے. لیکن جب اسی تناظر میں اسی کی شکل کے ساتھ بات ہوگی تب جا کر وہ بات مؤثر ہوگی، دلکش ہوگی. لیکن اس کا ایک حصہ اگر صرف زیر بحث لایا جائے گا تو پھر وہ موضوع سے ہٹ جائے گا. جب تک آپ شوہر اور بیوی دونوں کے تعلقات پورے اسلامی سماجی اور معاشرتی نظام کے ڈھانچے میں اور اس کا پھر جو رابطہ ایمانیات سے ہے اور دوسرا رابطہ عبادات سے اور تیسرا رابطہ اخلاق سے اور چوتھا رابطہ تعلقات سے اور پانچواں رابطہ مینجمنٹ سے،
یہ ساری باتیں ایک ساتھ ملا کر سمجھا کر پیش نہیں کریں گے تو بات واضح نہیں ہوگی. عورت کو پردہ کیوں کرایا جا رہا ہے؟ پورا ماحول سیاق و سباق پیش کر کے سمجھانا ہوگا. مرد اور عورت کے تعلقات ازدواجی کس نوعیت کے ہیں، مرد پر کیا ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، عورت پر کیا ڈالی گئی ہیں اور کیوں ڈالی گئی ہیں، اس کا کیا پس منظر، اس کے کیا نتائج، معاشرے میں کیسا استحکام پیدا ہوتا ہے دلائل کے ساتھ اور اعداد و شمار کے ساتھ اور صحیح نتائج کے ساتھ اسے واضح کرنا ہوگا. اب کوئی ضدی ہے نہ مانے لیکن جو بھی عقل رکھنے والا ہوگا، دانش مند ہوگا، حق کی کا متلاشی ہوگا، وہ بات کو قبول کرے گا، متاثر ہوگا، بلکہ پھر وہ اپنے نظام سے دستبردار ہو جائے گا اور مطالبہ کرے گا کہ اسلامی سماجی نظام کو نافذ کرنا چاہیے. پھر یہ مطالبہ ہو. جیسے بڑے بڑے جو کیسز ریپ کے ہوئے بس میں، ریل میں، اور ایک ہنگامہ اٹھا تو اس وقت بہت سے لوگوں نے مطالبہ کیا پارلیمنٹ میں کہ اسلامی قانون نافذ کرنا چاہیے، اور کسی نے لفظ بدل کر یہ کہا کہ سعودی عربیہ کا جو قانون ہے وہ نافذ کیا جائے. ظاہر ہے کہ یہ ضد ہو کر اور حالات سے تنگ آ کر انہوں نے ایک لفظ کہہ دیا، اور اس کے بعد پھر بات بھی جلدی ختم ہو گئی. میڈیا نے فوراً اس کو دبا دیا کہ کہیں یہ بات آگے نہ چلنے پائے. یہ چالاکیاں ہیں ابلیسی نظام کی. اس ابلیسی نظام کی چالاکیوں کو شکست دینے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ید بیضا لیے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں، اور جو ہمیں عصائے موسیٰ دیا گیا ہے اور ضرب کلیمی کی طاقت دی گئی ہے ہم اس کو آزماتے چلے جائیں. ہمارا یہ کام ہونا چاہیے، اور یہ کام علماء کریں گے، وکلاء کریں گے، سماجی کارکن کریں گے، خطباء کریں گے، ائمہ کریں گے، قارئین مدارس کریں گے، مدرسین مدارس کریں گے. سب کو مل کر اس کام کو انجام دینا چاہیے. مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے کمیٹی تفہیم شریعت کی سالوں پہلے بنائی گئی، لیکن اس کی کارکردگی بہت کمزور ہے. ہونا چاہیے کہ سب لوگ اس میں شامل ہو جائیں، بھرپور طریقے پر تفہیم شریعت کا فریضہ انجام دیں. لیکن تفہیم شریعت میں سارا مسئلہ لوٹ پھر کر صرف نکاح و طلاق پر نہ آئے، پورے معاشرتی سسٹم کا ذکر ہو، بلکہ پورے نظام اسلامی کے تعارف کے ساتھ ہو. کیونکہ تفہیم شریعت کا مطلب تفہیم پرسنل اللہ نہیں ہے. پرسنل اللہ نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں. یہ تو انگریزوں کی دی ہوئی اصطلاح ہے جس کو ہم نے لے لیا، اپنے اوپر منتخب کر لیا، اپنے اوپر منتخب کر لیا. جیسے آپ لوگ یہ کہیں ہم لوگ وہابی ہیں، آپ کو جو لقب دیا گیا کسی کی طرف سے یہ وہابی ہے، آپ نے کہا وہابی. ارے بھائی یہ وہابی وغیرہ کے الفاظ چھوڑیے، کہیں ہم مسلم ہیں، نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، اور نہ فلاں ہے، نہ چنی اور چنا ہے، ہم مسلم ہیں. جب یہ لفظ آپ بولیں گے تو دوسرا کسمسا جائے گا، اس کے پاس پھر کوئی مقابلے کا لفظ نہیں رہے گا. تو الفاظ کا صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اسلام نے اور قرآن نے اصطلاحات استعمال کی ہیں ان اصطلاحات کا استعمال کیا جائے، اور بڑے پیمانے پر اس سلسلے میں پروگرام کیے جائیں کالجز میں، خاص طور پر لا کالج میں اچھے دانشور جن کا اسلام کا اچھا مطالعہ ہو اور اچھے علماء جو جدید زبان میں بات کر سکتے ہو، ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جائے اور لا کالج میں پروگراموں کا سلسلہ شروع کیا جائے. پھر سائنس فیکلٹی میں بھی کیجیے، آرٹ کالج میں بھی کیجیے، سب جگہ پروگرام کیجیے. خاص طور پر وہاں کیجیے کہ جہاں ضرورت ہے تفہیم کی اور جہاں بڑی غلط فہمیاں ہیں، ان کے درمیان پروگراموں کا سلسلہ چلنا چاہیے. اور اس کے بعد جو غیر مسلم آبادیاں ہیں ان کے درمیان ہونا چاہیے. پھر جتنے بھی صحافی ہیں، رپورٹرز ہیں، اینکرز ہیں، جو میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے درمیان پروگرام ہونا چاہیے اور مسلسل ہونا چاہیے، بغیر کسی ضد کے اور بغیر کسی رد عمل کے اور بغیر کسی تیش اور جوش کے. سمجھانے کے لیے تفہیم ہونی چاہیے. اگر یہ عمل صحیح طریقے پر ہوگا، پوری شریعت کو، اسلام کے نظام کو 1450 سال سے
کو جو نظام گورن کرتا رہا اور آج بھی کر رہا ہے، اور کہیں چینجز کی ضرورت نہیں پڑی، اور وہ اتنا مضبوط، اتنا ٹھوس، اتنا لچکدار، اتنا زیادہ زمانے کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرنے والا ہے کہ کہیں مسئلہ پیش ہی نہیں آتا ہے، اس کو اس طرح پیش کر کے سمجھانا ہے۔ دنیا کے تمام قوانین کو دیکھ لیجئے، ہر جگہ نئے بل پاس کیے جا رہے ہیں، ترمیمات ہو رہی ہیں۔ 1947 سے 1950 میں جو ملک میں کانسٹیٹیوشن اور لاز نافذ کیے گئے، ان میں ترمیمیں اب تک 106 ہو چکی ہیں۔ اتنی ترمیمات ہو چکی ہیں اتنی مدت میں، اسلامی نظام میں ایک ترمیم نہیں ہوئی، اضافے ہوئے، اجتہادات ہوئے، نئے افکار سامنے آئے، کیونکہ قرآن میں اتنی لچک ہے اور دین اسلام میں اتنی لچک ہے کہ پوری دنیا اور دنیا کے ہر دور کو وہ اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ کوئی بھی صالح انسانی نظام قرآن پاک سے کنٹرڈکٹ نہیں کر سکتا، وہ اس سے مستفید ہو، لیکن یہ بات سمجھانی پڑے گی تاریخ کے حوالوں سے بھی اور قرآن کے حقائق کو بیان کرتے ہوئے۔ اس لیے میری خاص طور پر یہ درخواست ہے اس مخصوص مجمع سے کہ قرآنی مہم چھیڑ دیجیے، قرآنی مہم چھیڑ دیجیے، بہترین قرآ کی تلاوت سنوائیے غیر مسلموں کو، ترجمہ سنوائیے، اعلیٰ ترین ترجمے ہندی میں اور انگریزی میں جو اچھے ترجمے ہیں وہ سنوائیے، اور اچھی آواز میں اچھے انداز سے بہترین سیڈیز تیار کیجیے اور یوٹیوب پہ ڈالیے، اور آج کل جو بھی سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں ان پر ڈالیے تاکہ پہنچے، اور ملیے، پروگرام کیجیے جس میں ان کو سمجھائیے کہ بھئی ہماری بڑی کوتاہی رہی، ان سے کہیے کہ ہم معافی مانگنے آئے، جہاں بھی جائیے ان سے کہیے ہم لوگ معافی مانگنے آئے، اور یہ مٹھائی بھی لائے ہیں کہ بھئی کفارہ کچھ ادا ہو جائے، اور اب ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں صرف افہام و تفہیم کے لیے، بس کوئی مسئلہ ہمارا آپ سے لڑائی کا نہیں، تو کوئی بھی سمجھدار آدمی کبھی بھی انکار نہیں کرے گا، بہت پذیرائی ہوگی، لوگ سنیں گے اور اس کے اثرات آپ کو روزانہ نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ کام باقاعدہ شروع کر دیا جائے تو اس کے زبردست اثرات نظر آئیں گے، اور قرآن کا جو معجزہ ہے، اعجاز والی جو کیفیت ہے حضور کے دین ہو جائے گی، اور ہر پہلو سے اس کا اعجاز انشاءاللہ۔ اور قرآن آج کے وقت کی بڑی ضرورت ہے، اور جیسے طفیل بن عمرو جس طرح وہ لوگ قرآن کے ذریعے اسلام لا رہے تھے، آج کے دور کے بڑے بڑے تھنکر، بڑے بڑے قرآن کے ذریعے مسلمان ہو رہے ہیں، مورس بکائی قرآن کے ذریعے مسلمان، روزے جارودی قرآن کے ذریعے مسلمان، مریم جمیلہ قرآن کے ذریعے مسلمان، اور کتنوں کے نام لیے جائیں جو قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو سن کر، قرآن سے متاثر ہو کر اسلام لائے۔ اور ابھی میں جس گلوکار کا ذکر کر رہا تھا فرانس کے، وہ بھی ڈاکٹر حمید اللہ کے ہاتھ سے اسلام لایا۔ قرآن بڑی طاقت والی کتاب ہے، لیکن اسے پیش ویسے ہی کرنا ہوگا تو اس کے وہ اثرات پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ مورس بکائی صاحب نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا، بائبل کا طویل عرصے تک مطالعہ کرتے رہے تو انہوں نے دیکھا کہ بائبل جا بجا سائنس سے ٹکراتی، کنٹرڈکشنز بہت ہیں، خلاف حقائق بیانات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ورڈ آف گاڈ نہیں، اللہ کی کتاب نہیں۔ جب قرآن پڑھنا شروع کیا اور سائنس سے انہوں نے باقاعدہ تقابل شروع کیا تو وہ حیران رہ گئے، انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے مجھ پر کوئی چیز چھا گئی کہ ایک جگہ بھی قرآن پاک کی انہوں نے نہیں پائی جو سائنس کے فیکٹ سے اور عقائد سے ٹکراتی۔ تو پھر وہ اسلام قبول کر کے دنیا کے سامنے اپنے نتائج بحث و مطالعے کو پیش کرنے پر بڑا فخر محسوس کرتے رہے۔ انہوں نے دی بائبل، دی قرآن اینڈ دی سائنس کتاب لکھی، دنیا بھر میں جس کے ترجمے ہو چکے ہیں، پھیل گئے، لوگوں نے پڑھے، اور کتنے لوگ پھر اس کو پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ تو ضرورت اس طرح کے لٹریچر کی
اسے پھیلانے کی ہے. وہ چیز جب لوگوں کے سامنے آئے گی تو بڑے بڑے سائنٹسٹ مسلمان ہو جائیں گے. شیخ عبد المجید زندانی ایک بڑے عالم ہیں، قرآن پاک کے مفسر ہیں اور سائنٹسٹ ہیں. یمن میں انہوں نے صنعاء کے اندر جامعۃ الایمان کے نام سے یونیورسٹی قائم کی اور انہوں نے قرآن کے سائنسی پہلوؤں پر لکھا اور تحقیقات پیش کی اور لیکچرز پیش کیے. تو بڑے بڑے کمیونسٹ ماسکو کے اور بڑے بڑے لبرلسٹ واشنگٹن کے ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے صرف قرآن کو سن کر. اور قرآن کے جو میریکلز ہیں، قرآن کی پیشین گوئیاں ہیں اور قرآن سائنسی حقائق پر سے جس طرح پردہ ہٹاتا ہے اس کو سن کر وہ حیران رہ گئے. کہنے لگے صاحب یہ بات 1400 سال پہلے تو کیا 200 سال پہلے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. تو اس کا مطلب یقینی ہے کہ یہ اللہ کا کلام یقینی ہے بالکل. یہ دل گواہی دے رہا ہے، دماغ گواہی دے رہا ہے. تو کئی لوگوں نے بڑے بڑے سائنٹسٹ اسلام کی حلقے میں داخل ہوئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کام کرتے نہیں اور روتے گاتے ہیں اسلام پر حملہ ہو رہا ہے اور بی جے پی یہ کر رہی ہے اور مودی یہ کر رہے ہیں اور آگے سے یہ کر رہے ہیں. بے وقوفوں کی باتیں ہیں یہ سب اپنی ناکردگی اور نکمے پن کے ماتم ہیں. اگر آپ صحیح طریقے پر اس معجزے کو پیش کرتے تو آر ایس ایس سے ٹوٹ کر وہ افراد آتے جو مسجد میں سجدہ ہوئے ہوتے، لیکن وہ کام نہیں ہو رہا ہے. اس لیے بہرحال اس کام کو اب سنبھالنے کی ضرورت ہے. اس ہمت اور اس سربلندی اور اس قوت اور اس اعتماد اور اس ایمان کے ساتھ قرآن کو انسانیت کے سامنے پیش کرنا ہے، شریعت کو پیش کرنا ہے، قانون الہی کو پیش کرنا ہے. تو یہ قانون غالب آئے گا اور یہ شریعت غالب آئے گی. اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوں گے انشاءاللہ. بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.